اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه قل فاتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين۔ یہ آیتیں قرآن پاک کے چیلنج کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے میں کہ جن لوگوں کے ذہن میں، کیونکہ بت پرستوں سے، مکہ والوں سے یہ بات ہو رہی ہے ساری کہ تم جن بتوں کو اپنا خدا سمجھتے ہو ان کے حالات کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے۔ اب یہاں پہ کیونکہ یہ بہت بڑا ایک اعتراض تھا کفار مکہ کا، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن حضور نے خود بنایا ہے، اس کے پہلے بھی کئی جواب دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر اس کو یہی بات مخاطب ان کو کی گئی ہے کہ فرمایا وما کان ھذا القرآن، فرمایا جس قرآن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، فرمایا نہیں، وما کان ھذا القرآن، اس قرآن کی یہ شان نہیں ہے کہ ان یفترى من دون اللہ، کہ اسے کوئی بھی شخص جو ہے وہ بنا لے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، آسمان سے لے کر زمین تک، عرش سے لے کر فرش تک، فرمایا کوئی بھی شخص اتنی طاقت اور پاور نہیں رکھتا ہے، چاہے فرشتہ ہے، چاہے انسان ہے، چاہے نوری ہے، چاہے ناری ہے، کوئی بھی ہے، فرمایا کہ کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ قرآن کا ایک لفظ بنا کے لا سکے، ٹھیک ہے، ان یفترا کہ وہ اپنی طرف سے خود بنا کے لائے۔ تم تو کہتے ہو کہ میرے نبی نے بنایا ہے، فرمایا نہ، تم اس بات کو چھوڑو، تم عرش سے الہی سے لے کر تحت الثری تک سارے کے سارے زور بھی لگا کے دیکھ لو، اس قرآن کا ایک لفظ بھی کوئی اس کا مقابلے کا نہیں بنا کے لا سکتا۔ ہاں، اس قرآن کی شان کیا ہے؟ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، میں یہ تو وہ کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ یعنی تورات کیسی تھی، انجیل کیسی تھی، زبور کیسی تھی، یہ ساری کتابیں یا پچھلے نبیوں پر جو آسمانی صحائف نازل ہوئے ہیں، میں کہ جو کچھ بھی ان پر نازل ہوا ہے، قرآن باقاعدہ ان کی تصدیق کرنے والا ہے کہ جیسے میرا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے ویسے ہی ان کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، فرق صرف یہ ہے کہ پچھلی کتابوں کے اندر تبدیلیاں کر دی گئیں، اس کتاب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خود اٹھائی، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو نازل بھی کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ فرمایا کہ اس قرآن کی ایک شان تو یہ ہے کہ کیا کہ اسے اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا ہے۔ اور دوسری اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اس کی دوسری شان یہ ہے اس کتاب کی کہ یہ کتاب پچھلی جتنی کتابیں گزری ہیں باقاعدہ ان کی تصدیق کرتی ہے، جیسے میں سچی کتاب ہوں ویسے وہ بھی سچی کتابیں تھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جس طرح اس قرآن کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، فرمایا اسی طریقے سے اپنے دور کی جو زبور، تورات اور انجیل تھی ان کا مقابلہ کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اور اگلی بات، تیسری شان اس قرآن کی کیا ہے؟ فرمایا وتفصیل الکتاب، فرمایا لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کی تفصیل اس کتاب کے اندر موجود ہے، یعنی اس قرآن کے اندر موجود۔ یہ اس قرآن کی تیسری شان اس کی آیت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ پہلی کون سی؟ کہ اللہ کے سوا اسے کوئی نازل نہیں کر سکتا، اس جیسی کوئی بنا نہیں سکتا۔ دوسری، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اب لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ما کان وما یکون، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو آگے ہونے والا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا ہوا ہے قرآن باقاعدہ اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں، علامہ صابی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن کے اسرار و رموز سمجھ آ گئے، کچھ سمجھ آ گئے، کچھ، ٹھیک ہے، سارا قرآن تو شاید ہی کسی کو سمجھ آئے، لیکن کسی شخص کو اگر قرآن کے اسرار و رموز میں سے کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرما دی ہے تو فرمایا ایسے سمجھ لے کہ جیسے اس کو لوح محفوظ پر اب لکھنے جو کوئی لکھا ہوا ہے اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی تفصیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب جس شخص کو قرآن کے اسرار سمجھ آ گئے اسے لوح محفوظ کے اسرار بھی سمجھ آ گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن کئی بار ہم یہ بات سنتے آتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں میں کچھ ایسے تھے کہ جناب نگاہ ڈالنے لوح محفوظ پر جو لکھا ہوتا تھا وہ پڑھ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ملتی ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوح محفوظ پر جو لکھا ہوا ہے اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس شخص کو قرآن سمجھ آ گیا ہے یا قرآن کے اسرار سمجھ آ گئے ہیں، قرآن کے رموز سمجھ آ گئے ہیں، اس کے اندر جو علم اور جو
یوں سمجھ لے کہ جو علموں کے ایک بڑے بحر ذخار یہاں پہ موجود ہے، جس کو قرآن کی معرفت سمجھ آ گئی اسے پوری کائنات کے اندر جو کچھ اسرار و رموز ہے وہ سارا کا سارا سمجھ آ گیا ہے۔ اور اگلی بات میں لا ریب فیہ من رب العالمین، میں کہ ایک تو لوح محفوظ کی تفصیل اس کے اندر ہے، اور چوتھی شان اس کی کیا ہے، میں لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ اس کتاب کے اندر کوئی شک بھی نہیں ہے، یہ واقعی تمام جہانوں کے پالنے والے کے رب کی طرف سے جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے اتنی بڑی شان کا مالک ہے تو اس کی کتاب کی شان بھی ایسے ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں جیسے رب کی اپنی شان ہے اس کی کتاب کی شان بھی اسی کے مطابق ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب قرآن کا اگلا چیلنج دیکھیں، فرمایا ام یقولون افتراہ، فرمایا کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں افترا ہو کہ اسے میرے نبی نے بنا لیا ہے؟ تو قل، اے محبوب پھر آپ ان کو فرمائیں یہ اگر میں نے بنایا ہے تو فاتو بسورۃ من مثلہ، اس قرآن جیسے تم بھی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اسلام کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا گیا، آقا علیہ السلام کو جادوگر کہنا، حضور کو ساحر کہنا، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ جھوٹا کہنا، پتہ نہیں کیا کچھ یہ کفار مکہ سارا کچھ کہتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو کفار مکہ کو ایک چیلنج دیا گیا کہ تمہیں اسلام کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں، ایک چھوٹا سا کام کر لو۔ کون سا؟ کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی سورت بنا کے لے آؤ، اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تمہیں میرے نبی کو جھٹلانے کی ضرورت نہیں ہے، مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، راہ میں کانٹے بچھانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو ورگلانے کی ضرورت ہے، جنگیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ بدر کے اندر آؤ، نہ احد کے اندر آؤ، نہ جنگ کرو اسلام کے ساتھ۔ کیا کرو؟ چھوٹا سا کام ہے، وہ یہ کر دو کہ قل فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر یہ قرآن میرے نبی کا بنایا ہوا ہے تو پھر تم بھی اس جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ ٹھیک ہے، نہ جنگوں کی ضرورت، نہ لوگوں کو ورگلانے کی ضرورت، نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت، تم بھی تو عربی ہو، تم بھی تو میرے نبی کے ساتھ رہنے والے ہو، ایک ہی شہر ہے، ایک ہی زبان ہے، ایک ہی سارے معاملات ہیں، تو اگر یہ کلام میرے نبی نے بنایا ہے تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، چھوٹا سا چیلنج یہی ہے کہ تم بھی اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ اور اگلی بات، میں وَادُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے جسے بلانا چاہو بلا لو، اللہ کو چھوڑ کے، ہاں رب کے علاوہ جسے بلانا چاہو، وَادُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم، جسے بھی بلانا چاہتے ہو بلا لو، چاہے جنات ملا لو، فرشتے ملا لو، نوری ناری سارے اکٹھے کر لو۔ ٹھیک ہے، اگر فرشتے بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے آ جائے اور جنات بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے آ جائے، انسان بھی سارے اکٹھے ہو جائے مدد کرنے کے لیے، پوری مخلوق جتنی رب نے بنائی ہے، یہ اتنا بڑا چیلنج ہے، فرمایا ساری مخلوق اکٹھی کر لو، اور مخلوق اکٹھی کر کے فاتوا بسورۃ من مثلہ، انا اعطیناک الکوثر جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ وَادُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اور اگلی بات ہے کہ قرآن کا ایک چیلنج اور دیکھیں، اسی چیلنج کو قرآن نے دوسری جگہ پہ فرمایا فَإِن لَّن تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکو، اور اگلی بات یہ کہ لن تفعلوا، کر بھی نہیں سکو گے۔ پہلے کیا ہے؟ فَإِن لَّم تَفْعَلُوا، اگر ایسا تم نہ کر سکو، اور اگلی پھر پہلے تو یہ کہہ دیا کہ نہ کر سکو تو پھر کیا ہوگا، لیکن اگلا ساتھ ہی یہ پیشن گوئی بھی ساتھ کر دی ہے، میں لن تفعلوا، جتنا مرضی زور لگا لو کر بھی نہیں سکو گے۔ ٹھیک ہے، یہ دو لفظوں کے اندر بات ہی ختم کر دی ہے، اتنی ایک دیکھیں نہیں قرآن کی کتنی بڑی فصاحت ہے۔ پہلی بات فَإِن لَّم تَفْعَلُوا، کہ تم قرآن جیسی صورت ہرگز نہیں بنا سکو گے اگر نہ بنا سکو، اور لن تفعلوا، جتنا مرضی زور لگا لو بنا بھی نہیں سکو گے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کیا فرمایا؟ وَادُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں جس کو دعوت دینی ہے سب کو دے دو، اور کیا کرو، اور بلا کے کہو کہ یار قرآن جیسے ایک سورت بنانی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم باقی سچے ہو اپنی بات کے اندر کہ یہ قرآن میرے نبی کا بنایا ہے، تم بھی زور لگا کے دیکھ لو، جتنا مرضی زور لگا لو قرآن جیسی کوئی سورت بن نہیں سکے گی۔ اور دیکھ لے 1400 سال ہو گئے ہیں، آج تک یہ قرآن کا چیلنج موجود ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا آقا علیہ السلام کے خاکے بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، حضور پر کارٹون بنائے گئے، اسلام پر کارٹون بنائے گئے، آقا علیہ السلام کے خاکے بنائے گئے، حضور کے خلاف کتنی گستاخیاں کی گئی ہیں، اسلام کے خلاف گستاخیاں کی گئی ہیں، اور آج تک ہو رہی ہے۔ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میرا مقابلہ کرنا ہے تو سیدھی سی بات ہے، تمہیں کوئی جو ہے وہ گھٹیا حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کرو؟ صرف اور صرف میرے مقابلے میں صرف ایک سورت بنا کے لے آؤ، ایک آیت بنا کے لے آؤ، تمہیں کسی گھٹیا حرکت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 1400 سال ہو گئے گھٹیا سے گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے اس چیلنج پر آنے کے لیے کوئی پوری دنیا تیار نہیں ہے، اور آ بھی نہیں سکے گی۔ جب پورا عرب پورا زور لگانے کے باوجود قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکے، تو پھر
آج کا تو ویسے ہی فارغ ہے، آج تو ویسے ماحول ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب دیکھو بل کذبوا، انہوں نے اس قرآن کو جھٹلا دیا، کفار مکہ نے بھی اور عرب والوں نے قرآن کو جھٹلایا، اور بما لم یحیطوا بعلمہ، فرمایا کہ جس علم کا احاطہ وہ نہ کر سکے، جس علم کو وہ پہچان ہی نہ سکے، تو کیا کیا؟ جھٹلانا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں نا، حق تو یہ بنتا تھا کہ اس کے علم کو پہچانتے، اس کی معرفت کو دیکھتے، قرآن کے اسرار اور رموز کو سمجھ جاتے۔ دیکھیں چھوٹی سی بات دیکھیں، قرآن کی فصاحت اور بلاغت کیا ہے۔ ایک جگہ سے نا ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے صرف یہ لفظ پڑھے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، یہ دو لفظ ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، یہ 14 پارے کے الفاظ ہیں۔ ایک دیہاتی شخص، پینڈو شخص دیہاتی کھڑا ہوا تھا، جب اس نے یہ دو لفظ چھوڑے وہیں پہ سجدے کے اندر گر گیا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، فرمایا جو تجھے حکم دیا گیا وہ کر، صرف یہی الفاظ ہے، جو تجھے حکم دیا گیا ہے وہ کر۔ اتنی بات کی اور دیہاتی بندے نے سنتے ہوئے قرآن کے دو لفظ سن کر سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ نہ کلمہ پڑھنے والا بھی نہیں تھا، اس سے پوچھا گیا تو یہ کس کو سجدہ کر رہا؟ اس نے کہا میں ان دو لفظوں کو سجدہ کر رہا ہوں کہ یہ لفظ ہیں کس کے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ اس قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے دیکھیں، فرمایا بل کذبوا، انہوں نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے، حالانکہ بما لم یحیطوا بعلمہ، اس قرآن کے علم کا وہ احاطہ ہی نہیں کر سکے ہیں، سمجھ ہی نہیں سکے اس قرآن کو۔ پہلے قرآن کو سنتے، سمجھتے، پڑھتے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ عقبہ بن ابی معیط یہ بدبخت شخص تھا ہی تھا، حرم کے اندر حضور تشریف فرما تھے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا جی آپ کوئی حل کیوں نہیں نکالتے ہیں، ہمارے جو حالات خراب ہو چکے ہیں اس وقت پورے مکے کے، آپ مہربانی کریں، یہ کریں وہ کریں۔ یہ آ کے یہ باتیں کرنے لگ گیا۔ جب یہ باتیں کر کے چپ ہوا نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ دخان کی چند آیتیں پڑھی، چند آیتیں۔ جب حضور نے چند آیتیں پڑھی نا، ابھی حضور نے 5-6 آیتیں پڑھی تھی، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، ٹھیک ہے، اٹھ کے چلا آیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ رنگ اس کا بدلا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں حقیقت آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ان کے منہ پہ ہاتھ نہ رکھتا تو میرا کلیجہ ہی پھٹ جاتا، جو کچھ وہ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، جو کچھ وہ پڑھ رہے تھے میرا کلیجہ ہی پھٹ جاتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا جی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ کوئی ہے کوئی؟ لیکن قرآن کی 2 آیتیں سنی ڈھیر ہو گیا، آگے نہیں چل سکا، حالانکہ کتنے تیش میں آیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا آج میں قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ کہا پہلے گھر کی خبر تو لینا، تیری بہن تیرا بہنوئی سارے کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ فوراً واپس آیا تو آتے ہی اگر ابھی دروازے کے اندر ہی تھا، قرآن کے چل الفاظ ہی تو سنے ہیں۔ کدھر گیا وہ سارا کچھ؟ کہتا جی مجھے دوبارہ تو سنا۔ کہا نہ نہ نہ، اب دوبارہ نہیں، پہلے نہا کیا، غسل کر کیا، بندہ بند، پھر آگے بڑھوں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کتنی کلام کی یار تاثیر ہوگی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ غصے میں رہے۔ جب تب تو فاروق اعظم نہیں تھے، تب تو عمر ہی تھا نا۔ فاروق تو اسلام نے بنایا، فاروق اعظم نے جو عزت دی ہے، عمر کو جو عزت دی ہے نا فاروق اعظم والی، وہ تو اسلام نے عطا فرمائی ہے، پہلے تو عمر ہے۔ کہا نا پہلے جا غسل کر کے آ۔ کتنا مجبور ہو گیا وہ قرآن سننے کے لیے کہ جو غصے میں آیا تھا مارنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، آج میں نے ختم کر دینا سب کچھ، لیکن قرآن کے الفاظ کی تاثیر دیکھے کہ مجبور ہو کے غسل کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ غسل کر کے آ کے پھر بیٹھا، کہا چلو اب تو سنا دو، ٹھیک ہے، پھر سنایا تو پھر وہی عمر تھا، ٹھیک ہے جی۔ کہا نہیں نہیں نہیں، اس کلام جیسا کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے اس قرآن کی قدر ہی نہیں کی ہے۔ آج دیکھیں نا، ہمارے پاس قرآن تو وہی موجود ہے، آج مسلمانوں کو اس کی قدر ہے؟ اتنا بڑا چیلنج، اتنا بڑا چیلنج دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا ہے جو قرآن کر رہا ہے کہ میرے جیسا کوئی بنا کے لاؤ۔ اتنا عظیم الشان ہو کہ اس جیسا کلام دنیا کے اندر موجود نہ ہو، اور مسلمان اسی کو چھوڑ کر جناب کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ ABCD نایاب چیز ہے نا۔ ہمارے ہاں ایک اصول ہے کہ ہم نایاب چیز کی طرف زیادہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مہنگی چیز کی طرف زیادہ جاتے ہیں، یہ تو اصول ہے دنیا کا۔ جتنی زیادہ قیمتی ہوگی اس کے لیے لوگ بھاگتے بھی ویسے جائیں گے۔ قرآن سے زیادہ قیمتی کون سا ہوگا؟ اتنا بڑا چیلنج ہے، مجھ جیسا کوئی لے کے آؤ پھر بات کرو، اور پوری دنیا مر بھی جائے اس جیسا بن نہیں سکتی ہے، اتنی قیمتی کتاب، لیکن پھر بھی اس کو چھوڑ کے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بما لم یحیطوا بعلمہ، انہوں نے اس قرآن کے علم کا احاطہ ہی نہیں کیا، اس قرآن کے علم کو سمجھا ہی کوئی نہیں کہ یہ قرآن کتنے علوم اور معرفت کا جو خزانہ ہے۔ ولما یاتیہم تاویلہ، وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کے انجام کو ابھی تک دیکھا جو نہیں ہے۔ قرآن کو چھوڑنے کا انجام ابھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے، انہیں پتہ کوئی نہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کا انجام کیا ہوگا۔ ظاہر ہے آج موقع ہے نا،
قرآن پڑھنے کا، آج موقع نہیں اسلام سیکھنے کا۔ فرمایا کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے اس کو اپنے انجام کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کو قیامت کا دن آئے گا جب یہ دیکھیں گا نا کہ قرآن چھوڑنے کا، اسلام چھوڑنے کا انجام کیا ہے، لگ نہیں پتہ جائے گا۔ اور آج بھی مسلمان اپنے آپ کو تیاری رکھیں کہ جب قرآن کو چھوڑ کے ہم جب دنیا داری کی طرف چل پڑے ہیں، کتنی ترقی کر لی ہے۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، ہے تھا نا۔ جب تک مسلمان قرآن کے ساتھ لگے رہے تب تک کتنی ترقی کر گئے تھے، اور آپ دیکھ لیں کہ 200-300 سال کے اندر اندر جب سے قرآن کو چھوڑا تب کتنی ترقی کی ہے۔ 1200 سال تک یہ امت عروج پر رہی ہے، آقا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 1200 سال تک، جب سے انگریز کے پیچھے چلے ہیں نتیجہ دیکھ لے کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولما یاتیہم تاویلو، ابھی انہوں نے قرآن کے چھوڑنے کا انجام جو نہیں دیکھا ہے اس لیے اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، تو میرے محبوب وجہ یہ ہے کہ اس طرح یہ جس طرح انہوں نے قرآن کو جھٹلایا ہے، ان سے پہلے لوگ بھی تورات اور انجیل کو ایسے جھٹلاتے آئے ہیں۔ یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، ہر دور کے اندر ایسے لوگ رہے ہیں کہ جب حق کا کلمہ کہا گیا کچھ نے مانا اور کچھ نے نہیں مانا ہے۔ میں فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اے محبوب پھر آپ دیکھیے گا ہم ظالموں کا انجام کیسا کرتے ہیں۔ رب نے تو قرآن دے دیا نا، اب ظلم کون اپنے آپ پر کر رہا ہے؟ ایک سمجھانے والا تو سمجھا رہا ہے، کتاب بھی آ گئی ہے۔ یہ قرآن مجید کے یہ حدیث پاک ایک مثال دی گئی ہے، فرمایا کہ قرآن کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ نے خط بھیجا ہو کسی کے پاس، ٹھیک ہے، اور بندہ اس خط کو نہ کھولے، پڑھے بھی نہ اس خط کو، اور واپسی جب بادشاہ کے سامنے پیش ہو تو بادشاہ کہے ہاں بھائی میں نے تجھے خط کے اندر فلاں حکم دیا تھا، اور بندہ کہے جی میں نے تو خط ہی نہیں پڑھا، پھر اس کا انجام کیا نکلے گا؟ تو یہی مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، فرمایا کہ یہی مثال قرآن مجید، یہ رب کا خط ہے، آج ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں نا۔ بابا جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے، رب جب مسلمانوں سے پوچھے گا فرمایا ہاں میں نے جو خط بھیجا تھا، پھر کیا بنے گا؟ ہے کوئی جواب اس کا؟ جب رب کا خط آج ہمارے پاس موجود ہے، آج اس کی جناب والا کوئی قدر کوئی نہیں، کوئی قیمت کوئی نہیں ہے۔ یہ تو قیامت کے دن جب رب اپنے خط کے بارے میں پوچھے گا نا، ہاں میں نے خط بھیجا تھا، اس کے اندر یہ سارے حکم میں نے دیے تھے تمہیں، کیوں نہیں مانے؟ اور بندہ کہے جی میں تو پڑھے ہی کوئی نہیں سا، میں نے تو پڑھا ہی نہیں تھا ساری زندگی، تو کس کا قصور ہے؟ میں فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اے محبوب پھر آپ دیکھیے ہم ظالموں کے ساتھ ان کا انجام کیا کرتے ہیں۔ ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ، یہ قرآن کی ایک پیشن گوئی ہے، میں ان میں سے کچھ ایمان لے آئیں گے اور کچھ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جو مکہ والے بیٹھے ہیں ان میں کچھ ایمان لائیں گے اور کچھ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، حضرت ہندا کوئی سوچ سکتا تھا کہ کل تک وہ کلیجہ چبانے والی عورت، اسلام کے راہ میں مشکل سے مشکل کام، ہر جو رکاوٹ ہو سکتی تھی اسلام کے راہ میں کرنے والی عورت، ایک وقت وہ بھی آئے گا جب یہ کلمہ پڑھ کے کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ ہم ان چیزوں کو بھی ساتھ نہیں رکھتے ہیں نا۔ جناب ہندا کے متعلق یہی بات مشہور ہے کہ انہوں نے کلیجہ چبایا ہے، لیکن ذرا یہ بخاری شریف کے حدیث پاک اٹھا کے دیکھیں نا، تو بخاری پاک کے اندر آتا کہ جب جناب ہندا نے کلمہ پڑھ لیا نا، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی فتح مکہ کے موقع پر، تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں صرف ایک بات کرنے آئی ہوں، جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تب بات کچھ اور تھی، لیکن آج کیونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے، کہتے خدا کی عزت کی قسم اب آپ میرے لیے ایسے ہیں کہ آپ اور آپ کا شہر اور آپ کی آل مجھے اپنے شہر، اپنی آل اور اپنی اولاد سے، اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ بھی بخاری کے الفاظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے غزوہ حنین کے اندر فرمایا تھا، فرمایا حسین میری آل میں سے ہے، حسین جیسے حضور نے فرمایا یہ ساری میری آل ہے، حسنین کریمین کے لیے حضور نے فرمایا حضرت ابو سفیان کے لیے بھی یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو سفیان میری آل میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ ان میں سے ایمان لائیں گے اور کچھ اس میں سے ایمان نہیں لائیں گے، اور ربک اعلم بالمفسدین، میں تیرا رب فساد کرنے والوں کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایمان لائے انہی میں سے سرداران مکہ میں سے حضرت ابو سفیان جیسے لوگ ایمان لے آئے۔ دیکھیں نا غزوہ حنین کے موقع، غزوہ یرموک کے موقع پر، غزوہ یرموک یہ جناب عمر کے دور کے اندر لڑا گیا ہے، اور اس ایک روایت امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بلکہ یہ لکھا ہے آپ نے، امام شامی نا یہ فتوح شام کے اندر امام باقری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک کے اندر مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 45,000 ہے، اور رومیوں کی جو تعداد ہے وہ 7.5 لاکھ ہے، ٹھیک ہے۔ 7.5 لاکھ کے مقابلے میں 45,000 تھے، اور کہتے ہیں اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جناب ہندا نے فرمایا تھا، میں ابو سفیان جس طرح ہم
دور جاہلیت کے اندر اسلام کے خلاف لڑتے رہے ہیں، آج اسلام کا کلمہ پڑا ہے تو آج بھی ایسے ہی لڑنا ہے جیسے دلیروں کے پہلے لڑتے رہے ہیں۔ اور اگلے الفاظ دیکھیں، امام باقری کہتے ہیں کہ اس وقت جناب ہند نے حضرت ابو سفیان کو کہا تھا، کہا ابو سفیان اگر تو اس جنگ کے اندر واپس لوٹا تو پہلا تیر جو تجھے لگے گا وہ میری طرف سے لگے گا، کہ جب ہم نے دور جاہلیت کے اندر پیچھے قدم نہیں ہٹایا ہے تو آج اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو آج بھی قدم پیچھے نہیں ہٹانا ہے۔ اسی جنگ یرموک کے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر کو مخاطب کر کے نا ایک بات کی تھی، دیکھا نا حضرت خالد بن ولید نے خطبہ دیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خطبہ دیا، لشکر کے اندر کوئی حال چل نہیں مچی نا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ دیا تھا، آپ نے خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو ھذا رسول اللہ، اس جنگ کے اندر خود رسول اللہ تشریف فرما ہے۔ اب یہ خدا جانے وہ خود دیکھ رہے تھے یا کیا بات تھی، وہ حضرت ابو سفیان جانے اور یہ الفاظ جانے، لیکن یہ الفاظ انہوں نے کہے تھے، فرمایا لوگو اس جنگ کے اندر خود رسول اللہ تشریف فرما ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔